نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حب علی، حب علی، بغض علی، بغض علی، صلوات پر محمد و آل محمد۔ صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے اور جتنے بھی منتظمین و انتظامیہ ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے، اور جن جن مومنین نے اول محرم سے لے کے آخر عشرے تک نیاز و تبرک کا اہتمام کیا ان کے لیے، اور شہید ناظم شاہ صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله، قل هو الله أحد الله الصمد أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله۔ برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات۔ سپیکر کی آواز آ رہی ہے؟ سپیکر کی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ وہ باہر سے کہیں کہ آگے سپیکر کو آن کریں۔ برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات۔ جا کو نہ تو آن کریں، نہیں تو آن ہے۔ بارے دیگر صلوات۔ جڑا ویر رکھے نال مولا علی دے، جی لینا اس دنیا تے کھٹے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیوں رکھدا پنجاں بارہ دے نال تے انہاں نے منن والے مومناں دے نال وٹے، او دشمن پنجاں بارہ دا تڑ بیڑا ہوسی جٹے، قبراں وچ تو انج کٹینا جویں داند کٹیندا جٹے۔ برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم رجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔
خصوصا على الثاني عشر الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء الحجة ابن الحسن القائم عليه السلام. اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين خصوصا على الجبت والطاغوت واللات والعزى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. گزشتہ ایام سے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، جس میں مختصر عرائض یہ تھے کہ انسان کے لیے اصول دین کا جاننا دلیل اور برہان کے ساتھ ضروری ہے، اور اصول عقائد یا اصول دین کے جاننے کا بہترین اور سب سے اہم اور منحصر طریقہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے. اور قرآن کے حقیقی مفسر جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. قرآن کی درست تفسیر، قرآن کی درست تفصیل، قرآن کی درست تشریح جو ہے وہ فقط اہل بیت علیہ السلام ہی فرما سکتے ہیں. صلوات بر محمد علیہ. اور انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے خداوند کریم نے اس دنیا میں بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے خداوند کریم نے اپنی حجت یا اپنی حجتوں کو مبعوث کیا. اور خداوند کریم نے سب سے پہلے اپنی حجت خدا کو زمین پر بھیجا. پہلے خداوند کریم نے ہادی کو بھیجا، اور اس کے بعد خداوند کریم نے ان افراد کو زمین پر خلق کیا کہ جو قابل ہدایت تھے یا ہدایت جن کی ضرورت تھی. لہذا خداوند کریم نے پہلے ہادی اور حجت خدا کو زمین پر بھیجا تاکہ کل کوئی یہ بہانہ عذر نہ پیش کر سکے کہ ہمارے پاس تو ہدایت نہیں پہنچی، یا ہمارے پاس کوئی ہدایت موجود نہیں تھی، یا ہمیں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا. پہلے دن بھی ایک سوال آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو کبھی اعتراض کی شکل میں، کبھی شبہے کی شکل میں، اور کبھی اعتراض کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام زمانہ جن کو آپ مانتے ہیں، جن کی امامت اور ولایت کا آپ اعتراف کرتے ہیں، جب وہ پردہ غیبت میں ہیں تو پھر کیسے جو ہے آپ ان سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کو یا دیگر انسانیت کو یا امت کو کیسے امام زمانہ علیہ السلام کا یا امام مہدی علیہ السلام کا فائدہ ہے. اور اسی طرح یہ اعتراض اور شبہہ جو ہے یا اشکال جو ہے وہ دیگر ائمہ سے متعلق بھی کیا جاتا تھا یا کیا گیا ہے کہ جب باقی آپ کے ائمہ جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ، اور خود امیر المومنین علیہ السلام بھی بہت ہی مختصر عرصہ جو ہے 4 سال یا 4.5 سال، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ ملا کے کل یہ 5 سال بنتے ہیں کہ جس میں 12 ائمہ علیہ السلام میں سے 2 اماموں کو جو ہے وہ حکومت اور ظاہری خلافت جو ہے وہ ان کو حاصل تھی. جب ان کے پاس ظاہری خلافت ہی نہیں تھی، ظاہری حکومت ہی نہیں تھی، تو پھر وہ کیسے کسی کی ہدایت کر سکتے ہیں، یا کیسے ان کی امامت اور ولایت کا جو دوسروں کو فائدہ ہے. تو عرض کیا تھا کہ ہم اپنی ظاہر بین آنکھوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ امام یا خلیفہ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ فقط حکومت کرے، فقط سیاست کرے، فقط مملکت داری کرے، فقط
کشوری کرے، ایک ملک کو چلائے، ایک سلطنت کو چلائے، ایک بادشاہت کو چلائے، اتنا ہی ایک خلیفہ الہی کا کام ہے۔ اس سے زیادہ نہ ہی بشریت کے ذہن میں یا امت کے ذہن میں یا انسانوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ سیاست کرنا، حکومت کرنا اگرچہ ایک بہت اہم چیز ہے، بغیر سیاست کے، بغیر حکومت کے، بغیر حاکم کے اسلامی معاشرہ جو ہے صلوات بر محمد علیہ۔ یہ گاڑی نمبر 679 مہران جو ہے یہ غلط پارک ہے۔ جس کسی کی بھی یہ ہے مومنین سے گزارش ہے کہ اس کو درست جگہ پہ پارک فرمائیں۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ ظاہر بین انسان یہی سمجھتا ہے کہ خلیفہ کا کام یہ ہے کہ وہ فقط حکومت کر لے یا سیاست کر لے، اپنے ملک کی، اپنی سلطنت کی، اپنی بادشاہت کی، اپنی خلافت کی سرحدوں کو جو ہے وہ ذرا بڑھا لے، یہ اتنا ہی اس کا کام ہے۔ اور یہی عرض کیا کہ جب ابتدائے رحلت رسول کے بعد سب کی نظر میں یہی بات تھی کہ یہاں پر جو ہے فقط ایک خلیفہ جو ہے تعین کرنا ہے کہ جس کا کام جو ہے حکومت ہے، اور شروع میں یہ بات صرف حکومت اور سیاست تک کی تھی۔ پھر جب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلہ سیاسی کے لیے دینی طور پر بھی، قرآنی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، کلامی طور پر بھی جو ہے وہ ادلہ گھڑی گئی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ کہیں بھی اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو نصب کرنے کا، بنانے کا، وہ کہیں بھی آپ کو ایک جیسا جو وہ نہیں ملے گا۔ کبھی لوگوں کے جمع ہونے کے ساتھ، جمع ہو کے کسی ایک شخص کا انتخاب کرنے کے ساتھ، کبھی جو ہے کسی کی وصیت کے ساتھ، کبھی کسی کی شورا اور کمیٹی کے ساتھ، اور یہاں تک بھی یہ بات نہیں رکی بلکہ کلامی کتابوں میں یہاں تک یہ بات پہنچی کہ اگر کوئی زور اور غلبے کے ساتھ اس کو حاصل کر لے تو وہ طریقہ بھی درست ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ خلیفہ بروقت کے خلاف بغاوت کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ خلیفہ کے ساتھ، خلیفہ کے مقابلے میں آپ بغاوت نہیں کر سکتے، لیکن اگر بالفرض، کتب کلامی میں لکھا ہے کہ اگر بالفرض بغاوت کر دی اور وہ شخص جو باغی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور خلیفہ صاحب ناکام ہو جاتے ہیں، تو یہ شخص کہ جو آج تک باغی ہے، اپنی کامیابی سے پہلے تک جو باغی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیتا ہے، تو آج کے بعد اس کی خلافت درست ہے۔ ایک سردار صاحب تھے، ان کا ہاتھ جو ہے وہ مشین کے اندر آ گیا، کسی مشین کے اندر ان کا ہاتھ آ گیا، تو لوگوں نے بعد میں افسوس کیا کہ سردار صاحب آپ کا ہاتھ جو ہے مشین میں آ گیا، بہت افسوس کی بات ہے۔ کہا کہ نہیں، ابھی تو میں نے عقل مندی کی ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ در حقیقت بات یہ تھی کہ جب مشین چل رہی تھی تو میرا دایاں ہاتھ جو ہے اس کے اندر جا رہا تھا، تو میں نے سوچا اس دائیں ہاتھ سے تو جو ہے میں یہ کام کرتا ہوں، یہ دایاں ہاتھ اگر میرا ضائع ہو گیا تو میں مشکلات کا شکار ہوں گا، تو میں نے کیا کیا، جلدی سے اپنا دایاں ہاتھ نکالا، بایاں ہاتھ داخل کر دیا۔ تو لہٰذا جیسے ایک دائیں ہاتھ کو نکالتے ہیں تو بایاں جو ہے داخل ہو جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی ایسا ہی ہے کہ ایک جگہ سے نکلتے ہیں تو دوسری جگہ پھنس جاتے ہیں، ایک جگہ سے ہاتھ کو نکالا جاتا ہے اور دوسری جگہ پہ ہاتھ جو ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ جبکہ عرض کیا تھا گزشتہ ایام میں، امام جو ہے وہ مسجود ملائکہ ہے، خلیفۃ اللہ جو ہے وہ مسجود ملائکہ ہے۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ فقط حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ فرشتوں نے ایک تو عرض کیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا نور جو ہے وہ پیشانی آدم میں تھا، اس کی وجہ سے حکم سجدہ تھا، اور دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام مقام خلافت پر تھے، اس منصب خلافت پر تھے، تو یہ سجدہ جو تھا فرشتوں کا یہ اس مقام خلافت کو تھا، یعنی اس کے بعد جو بھی خلیفۃ اللہ ہوگا فرشتے جو ہیں اس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ مسجود ملائکہ ہے۔ اور سجدے سے مطلب بھی یہ نہیں کہ فقط فرشتوں نے
اس خلیفۃ اللہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے اپنے جو اعضائے، کیونکہ فرشتوں کے جو اعضائے بدن جو ہیں یہ ہمارے طرح نہیں ہیں، فرشتے جو ہیں یہ نوری مخلوق ہیں، انسان جو ہے بشر جو ہے یہ خاکی مخلوق ہے، فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں۔ نوری مخلوق کا وجود جو ہے وہ ہمارے وجود کی طرح نہیں۔ تو بہرحال وہ جو بھی جس طریقے سے یا جس کیفیت سے بھی اپنے نوری کیفیت کے ساتھ، اپنے نوری وجود کے ساتھ جس طریقے سے بھی ان کا سجدہ تھا، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے۔ اور یہ جو سجدہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط انہوں نے ایک دفعہ سجدہ کر لیا، بلکہ اس سجدے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو اس خلیفہ الہی کے سامنے تسلیم کر دو۔ آج کے بعد تمام فرشتے جو ہیں یہ خلیفہ الہی کے سامنے خضوع و خشوع کریں گے، اس کے امر کی اطاعت کریں گے، اور آج کے بعد یہ خلیفہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو بھی خلیفۃ اللہ ہے، مقام خلافت پر ہے، یہ تمام فرشتے جو ہیں اس کے احکامات کو، اس کے اوامر کو اور اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ ورنہ بات اگر صرف سجدے کی ہوتی تو اگر یہ سجدہ جو ہے، کتنے ہی لوگ جو ہیں ریاکاری کا سجدہ کرتے ہیں، دکھاوے کا سجدہ کرتے ہیں، اس طرح کا سجدہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ختم روزگار ہے، فریب میں، دھوکے بازی میں، خدعے میں، یہ شیطان جو لوگوں کو دکھاوے کے سجدے ہر روز اتنے زیادہ کراتا ہے، لاکھوں سجدے، کروڑوں سجدے، شیطان جو ہے دکھاوے کے لوگوں کو یہ کراتا ہے۔ تو وہ شیطان اگر یہ صرف دکھاوا ہوتا، فقط ایک سجدے کی بات ہوتی کہ بس سجدہ ہی کرنا ہے، تو یہ شیطان جو اتنا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دکھاوے کے سجدے کراتا ہے، تو شیطان ایک سجدہ اس وقت دکھاوے کا خود بھی کر سکتا تھا۔ لیکن شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ صرف دکھاوے کا سجدہ نہیں ہے، در حقیقت فرشتے جو ہیں اپنے تمام وجود کے ساتھ جو ہیں اس خلیفۃ اللہ کے سامنے تسلیم ہیں۔ آج کے بعد یہ خلیفۃ اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے، یہ جو ہے مسجود ملائکہ جو ہے، آج کے بعد تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں نے اس کے سامنے سر بے تسلیم کرنا ہے، اس کی اطاعت انہوں نے کرنی ہے۔ تو لہذا فقط امام کا کام جو ہے یا خلیفہ کا کام صرف ظاہری حکومت کا سنبھالنا نہیں، بلکہ وہ مسجود ملائکہ بھی ہے۔ تمام ملائکہ جو ہیں وہ خداوند کریم کے اذن سے وہ خلیفۃ اللہ کے، حجت خدا کے پیرو ہیں۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ النجوم امان لآل السماء، یہ ستارے جو ہیں یہ امان ہیں آسمان والوں کے لیے، آل بیتی امان لأہل الارض، میری اہل بیت جو ہیں یہ امان ہے زمین والوں کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبَتْ اہل بیتی، اگر میری اہل بیت چلے جائیں، میری اہل بیت اس دنیا میں نہ رہیں، تو اس وقت تمام اہل زمین جو ہیں وہ بھی زمین پر نہیں رہیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میری اہل بیت کا کوئی فرد دنیا میں موجود نہ رہے تو کوئی بھی کائنات کی مخلوق جو ہے، کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان اس روئے ارض پر باقی نہیں رہے گا۔ بس تمام عالم بشریت، تمام عالم انسانیت جو ہے، اس کی حیات، اس کی بقا، اس کی زندہ رہنا، اس کی زندگی جو ہے، یہ مرہون منت ہے اہل بیت علیہ السلام کے۔ روئے زمین پر کائنات کے اندر آج حیات موجود ہے تو یہ حجت الہی کے، امام برحق کے، امام عصر کے فیض اور برکت سے ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند کریم کی ذات ہمارے وسیلے سے، ہماری برکتوں سے خداوند کریم زمین کو آباد رکھتا ہے، ہمارے وسیلے سے خداوند کریم باران کو نازل کرتا ہے، خداوند کریم ہماری برکت سے، ہمارے وسیلے سے ذات پروردگار جو ہے یہ ہریالی اور سبزہ جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے، ہمارے وسیلے سے ذات پروردگار جو ہے وہ مخلوقات کو فیض عطا کرتی ہے۔ اگر امام برحق موجود نہ ہو تو یہ زمین جو ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ تو لہذا امام معصوم کا کام فقط یہ نہیں کہ کسی مسئلے کا جواب دے دیں
کسی آیت سے متعلق کوئی سوال کیا جائے وہ بتا دیں یا کسی مسئلہ شرعی کو بتا دیں، بس امام زمانہ علیہ السلام کے حیات مبارک سے، ان کے فیض مبارک سے، ان کی برکت سے آج ہماری حیات موجود ہے۔ ہمارا ایک ایک سانس جو ہے، ہماری ایک ایک سیکنڈ کی زندگی حیات جو ہے، یہ مرہون منت ہے امام زمانہ علیہ السلام کے۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام نہ ہو تو یہ تمام ہم اپنی تمام بشریت، تمام انسان جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں، ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکیں۔ اب امام علیہ السلام کی امامت اور غیبت، اس سے متعلق بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے مرحوم شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی، سید مرتضیٰ نے بھی یہاں پر امام کی غیبت سے متعلق جو شبہات کیے گئے، جو ان سے متعلق اشکالات کیے گئے، ان سے متعلق جو اعتراضات تھے، ان کا مرحوم شیخ طوسی نے ایک مختصر جواب دیا ہے کہ امام الاسلام کی غیبت کو جس کو بھی اعتراض ہے، سب سے پہلے وہ جو ہے وہ امامت سے متعلق تسلیم کرے۔ جو شخص امامت کوئی تسلیم نہیں کرتا، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ امام زمانہ اسلام کی غیبت سے متعلق اعتراض کرے، کیونکہ غیبت جو ہے یہ حصہ ہے امامت کا۔ امام غائب اس وقت ہے، امام کی غیبت جو ہے یا امام کا غائب ہونا یہ متوقف ہے، متفرع ہے کس پر؟ امر امامت پر، کہ جو امر امامت کو ہی نہ مانتا ہو تو اس کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سوال کرے کہ امام غائب کیوں ہیں، یا امام غائب کیسے ہیں، یا امام کیوں غائب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے امر امامت کو تو تسلیم کرو کہ امر امامت کیا ہے، امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، اور امام کے ہونے کی یا امامت کے وجوب کی دلیل کیا ہے۔ جب تم پہلے امامت کو ہی نہیں مانتے، اب تمہیں ہزار دلیلوں سے ہم ثابت کرتے رہے کہ اس وجہ سے غیبت ہے، غیبت کا یہ جواز ہے، یوں غیبت کی کیفیت ہے، کہ جب ایک شخص اصل امامت کو ہی نہیں مانتا تو غیبت کو کیسے مانے گا؟ تو لہذا علماء کرام نے سب سے کہا کہ پہلے یہ کہا کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ غیبت سے متعلق سوال کریں، اعتراض کریں، بلکہ سب سے پہلے اگر تمہیں اعتراض ہے تو آؤ امامت سے متعلق پہلے تم سوال کر لو، پہلے اس مسئلہ امامت کو تو حل کر لو۔ جب امامت کو تم تسلیم کر لو گے، امام کو تسلیم کر لو گے، تو اس امامت کے اوپر متوقف ہے امام علیہ السلام کی غیبت، کیونکہ غیبت کا حکم جو ہے اور غیبت سے متعلق جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ امام سے اور ائمہ سے منقول ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی غیبت ہوئی ہے۔ کوئی امام کو ہی نہ مانتا ہو، رسول کو ہی نہ مانتا ہو، تو اب وہ غیبت کو کیسے مانے گا؟ صلوات پر محمد وعلیہ۔ لیکن اس کے باوجود اس کے میں نے عرض کیا کہ علماء کرام نے، مرحوم شیخ طوسی نے اور اس سے پہلے مرحوم سید مرتضیٰ نے اپنی کتب کے اندر ان باتوں کا جواب دیا ہے۔ کمال الدین میں مرحوم شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ مجھے امام علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا، صلوات پر محمد علیہ، مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں خواب میں تھا، میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہوں، تو وہاں پہ اس عالم طواف میں مجھے تشرف ہوا امام زمانہ علیہ السلام کا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام نے کہا کہ میری غیبت سے متعلق تم کتاب لکھو۔ تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا، میں نے تو آپ کی امامت سے متعلق، آپ کی غیبت سے متعلق اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ تو اس وقت امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس سے متعلق ایک مستقل کتاب لکھو، جس کتاب میں تم مجھ سے پہلے کے جو انبیاء گزرے ہیں، خداوند کریم کے رسول گزرے ہیں، جن کے اوپر غیبتیں گزری ہیں، تو ان کی غیبتوں کا ذکر کرو، اور ان کی غیبتوں کے ذکر کے ساتھ کہ تم اس بات کو ثابت کرو کہ جس طرح گزشتہ انبیاء کی غیبتیں ہوئی ہیں، اسی طرح امام زمانہ اسلام کی غیبت بھی درست ہے۔ لہذا ایک مفصل کتاب ہے، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، اور مرحوم شیخ صدوق نے ایک مستقل باب جو ہے ان انبیاء سے متعلق لکھا ہے کہ جن انبیاء کی طولانی غیبتیں جو ہیں ذات پروردگار کے حکم سے ہوئی ہیں، اور ان غیبتوں کو ثابت کر کے انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے جواز کو پیش کیا ہے۔ ذات پروردگار روایت میں ہے کہ ذات پروردگار جو ہے جس طرح چاہتی ہے کہ اپنی ظاہری حجت خدا کے ذریعے
انسانیت جو ہے، بشریت جو ہے، انسان خداوند کریم کی اطاعت کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ذات پروردگار اسی طرح یہ پسند کرتی ہے کہ حجت خدا کی غیبت میں بندگان خدا جو ہیں وہ ذات پروردگار کی اطاعت کریں، خداوند کریم کی فرما برداری کریں۔ صلوات بر محمد۔ ایک بات عام فہم بات ہے، آپ دیکھیں کہ ہمیشہ نقل، ڈپلیکیٹ، کاپی جو ہے وہ اسی کی بنتی ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز پہلے سے اصل موجود ہو، ورنہ کبھی بھی کسی نقلی چیز کی بھی کوئی چیز نہیں بن سکتی، بلکہ نقلی پیسہ اس وقت بنے گا کہ جب کوئی پہلے اصلی پیسہ موجود ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ جعلی نوٹ ہے، یہ جعلی نوٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ اصل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کوئی اصلی نوٹ بھی ہے کہ جس سے ملتا جلتا یہ نوٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو اسی طرح طول تاریخ میں جو ہے وہ نقلی جو ہے امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، ابھی بھی طول تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور آج بھی جو ہے بہت سارے افراد ایسے موجود ہیں کہ جو امام مہدی ہونے کا نقلی دعویٰ کیے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جیلوں کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے جعلی دعویٰ، نقلی دعویٰ کیا ہوا ہے امام مہدی ہونے کا، اور کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ کافی سارے، ایک روایت کے اندر 60 کی تعداد بھی لکھی ہے، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے 60 لوگ جو ہیں وہ نقلی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اور اسی طرح طول تاریخ میں جو ہے وہ بہت سارے افراد ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے غیبت کا دعویٰ بھی کیا ہے، جیسا کہ پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا ابو حمزہ بطائنی کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یہ امام علیہ السلام کا وکیل ہے، امام علیہ السلام کا صحابی ہے، بہت سارے اصحاب جو تھے ائمہ معصومین علیہ السلام کے، یہ ان سے استفادہ کرتا تھا، یہ ان کا بھی شاگرد ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جس دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی بہت سارے اموال اس کے پاس آئے تھے، تو اب یہ ان اموال کو ہضم کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کیا کیا، امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ غیبت میں گئے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی بعض افراد ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے غیبت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو طول تاریخ کے اندر غیبت کا دعویٰ کرنے والے بھی موجود ہیں، اور امام مہدی یا مہدویت کا دعویٰ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو یہ بات خود ثابت کرتی ہے کہ کوئی اصلی امام مہدی بھی موجود ہے، کوئی اصلی صاحب غیبت بھی موجود ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اب امام علیہ السلام کی جو غیبت ہے اس غیبت کی کیفیت کیا ہے، غائب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس غائب ہونے کا یا غیبت کی جو کیفیت ہے وہ دو طرح سے ممکن ہے، کہ دو طرح سے غیبت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیں نظر ہی نہ آئے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ہمیں نظر تو آتا ہے، ہمیں ملتا جلتا ہے، ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں لیکن ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اور پہلی کی طرح سے اور ہر دو طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت جو ہے ممکن ہے۔ پہلا طریقہ میں نے عرض کیا کہ جیسے انسان جو ہے ہمارے درمیان میں موجود ہو، انسانوں کے درمیان میں، معاشرے کے درمیان میں ایک انسان موجود ہو اور وہ نظر نہ آئے۔ تو یہ طرفین کی کتب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو ام جمیل جو تھی یہ بہت زیادہ غصے میں ہوئی، اور اس نے آ کے کہا کہ میں پیغمبر کی یہ اعانت کرنا چاہتی تھی اور ان سے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنا چاہتی تھی، اور قرآن نے جو اس کے مذمت کی تھی یہ اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں پیغمبر کے ساتھ جا کے میں ان کی اپنا بدلہ لیتی ہوں۔ تو پیغمبر جو ہے، یہ طرفین کی کتب نے لکھا ہے کہ پیغمبر اس وقت خانہ کعبہ کے درمیان موجود تھے۔ ام جمیل جو تھی یہ بہت غصے کے ساتھ دھاڑتی جنگاڑتی ہوئی وہاں پہ آئی۔ جب وہاں پہ آئی تو وہاں پہ پیغمبر تو موجود تھے لیکن پیغمبر اس کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق طرفین نے یہ لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن ابو جہل نے جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا، ان کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ اہانت کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہتا تھا کہ میں جا کے اس کو پیغمبر کے سر پر ماروں گا۔ اب یہ غصے کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر آیا اور وہاں پہ سب لوگ جو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، یہ بھی پیغمبر کے ارد گرد موجود ہے، پتھر بھی اس نے اٹھایا ہوا ہے لیکن پیغمبر جو ہے اس کو نظر نہیں آ رہے۔
تو لہذا اس طریقے سے بھی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ممکن ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے درمیان جہاں پر ہم رہتے ہیں یا جو انسان بستے ہیں امام زمانہ علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہوں لیکن وہ انسانوں کو نظر نہ آئیں. تو اس طریقے سے بھی امام علیہ السلام کی غیبت ممکن ہے اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی قباحت اور کسی قسم کی بھی کوئی مشکل موجود نہ عقلی طور پر مشکل موجود ہے اور نہ ہی نقلی طور پر یعنی روایات و احادیث و قرآن اور کتب آسمانی کے مطابق اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکل موجود ہے. اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ غیبت اس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے ہمارے درمیان موجود ہو اور ہم اس کو دیکھیں بھی لیکن ہم اس کو پہچان نہ سکیں. قرآن مجید میں قصہ حضرت یوسف جو ہے وہ موجود ہے. امام علیہ السلام نے بھی اس قصے سے استدلال کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اشباء الخنازیر کہ یہ خنزیر کے مشابہ لوگ جو ہیں یہ قرآن میں اس بات کو تو پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں جب وہ مصر کے اندر گئے تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے. حضرت یوسف تو یہ جانتے تھے یہ میرے بھائی ہیں لیکن وہ بھائی یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جبکہ دونوں جو ہیں دونوں کا فاصلہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا. 400 میل کا دونوں کا فاصلہ تھا. یہاں پہ کنعان تھا اور یہاں پر مصر تھا اور اتنا زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا اور دونوں جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک باپ کے بیٹے تھے. لیکن جب ان بھائیوں کا سامنا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ پہچان نہ سکے یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن کی گواہی کے مطابق خود سامنے آ کر جو ہے اپنے بھائیوں کو اپنے وجود کا اور اپنے ہونے کا احساس دلایا. صلوات بر محمد علیہ. لہذا روایات کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو بعض لوگ امام علیہ السلام کو دیکھیں گے نور امامت کو جمال امامت کو جب دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے ان کو تو ہم نے فلاں مقام پر بھی دیکھا تھا ان کو ہم نے فلاں جگہ پر بھی دیکھا تھا. بس لوگ جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں لیکن امام زمانہ علیہ السلام کو پہچانتے نہیں ہیں. صلوات پر محمد علیہ. اب یہ کہ امام زمانہ اسلام کیسے اتنی طولانی زندگی کہ امام زمانہ اسلام 260 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ابھی جو ہے وہ 1444 ہجری کا محرم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو امام علیہ السلام نے کہ کیسے اتنی طولانی زندگی جو ہے امام علیہ السلام کی ہو سکتی ہے یا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے اتنی طولانی زندگی جو ہے وہ گزارے. تو امام علیہ السلام کی اتنی طولانی زندگی جو ہے اتنی زیادہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور اس کے بعد سیلاب آیا اور وہ عذاب الہی جو نازل ہوا تو اس کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کئی سو سال جو ہیں تقریباً 500 سال ذکر کیا جاتا ہے یہ کتنا وہ اپنی قوم کے درمیان رہے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کی ٹوٹل زندگی جو ہے یہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں فقط تبلیغ کی ہے اور تبلیغ کرتے رہے ہیں لیکن ان کی تبلیغ کا کوئی اثر جو ہے وہ زیادہ قوم نے نہیں لیا. ایک مخصوص مقدار یا بہت کم افراد 40 افراد شاید ذکر کیے جاتے ہیں یہ کتنے بہت کم مقدار میں افراد تھے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. اور حضرت نوح علیہ السلام پر سے متعلق یہ جو قصہ ذکر کیا جاتا ہے اس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے خداوند کریم کی طرف سے فرشتہ جو ہے ان کے لیے کھجوریں لے کے آیا کہا کہ ان کھجوروں کو کھائیں اور جب وہ کھجوریں کھا لیں تو ان کی گٹھیں جو ہیں وہ آپ زمین میں دفن کریں اور اس کے بعد جب ثمر آور ہو جائیں تو اس کے بعد اس کی لکڑی جو ہے وہ اس کو آپ استعمال کریں. تو یہ تقریباً 8 یا 9 دفعہ جو یہ بات جو ہے اس کی تکرار ہوئی اور اس کے بعد ذات پروردگار نے جب اتمام میں حجت کر لی کیونکہ ذات پروردگار امام زمانہ اسلام کے ظہور سے متعلق بھی ایک بات جو ہے کہ ظہور میں تاخیر کیوں ہے. ایک سبب بہت سارے اسباب میں سے یہ ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو نور ایمان تھا
وہ جو انسانوں کی پشتوں کے اندر موجود تھا، ذات پروردگار نے جب دیکھا کہ سارا نور جو ہے وہ لوگ کے جو ایمان لانے والے تھے سارے کے سارے ایمان لا چکے ہیں اور آج کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو اب عذاب نو جو ہے یا طوفان نو جو ہے اب ذات پروردگار نے اس کو بھیجا تھا۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں بھی تاخیر کی ایک وجہ یہ ہے کہ ذات پروردگار چاہتی ہے کہ جو پشتوں میں نور ایمان موجود ہے، جب تک سب کفار کی پشتوں سے وہ نور ایمان جو ہے نکل نہیں جاتا اور لوگ مومن نہیں ہو جاتے، یعنی اگر کسی کافر کی پشت میں اگر کوئی ایک شخص بھی مومن موجود ہے تو جب تک یہ لوگ ان کافر پشتوں سے نکل نہیں آتے اس وقت تک ذات پروردگار جو ہے امام علیہ السلام کے ظہور میں جو ہے تعجیل نہیں فرماتا۔ ایک البتہ سبب اس کا یہ ہے، تو لہذا حضرت نوح علیہ السلام کا 900 سال تک تبلیغ کی، اور وہ مراحل جو ہے کتب کے اندر ذکر ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ یہ کریں، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کرتے رہے۔ پہلے 300 سال یا پہلا ایک عرصہ جب گزرا تو اس میں سے بہت سارے ایسے افراد کہ جو پہلے تو مومن تھے پھر بعد میں وہ کافر ہوتے گئے، پھر دوسرے مرحلے میں تیسرے مرحلے میں جب بالکل وہ خالص مومن رہ گئے تو اب 950 سال بعد جو ہے عذاب پروردگار جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو یہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور ٹوٹل 2500 سال جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی بسر کی ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کی حیات مبارک جو ہے وہ عرض کیا کہ 260 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ابھی 1444 ہجری قمری جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور مرحوم علامہ امینی نے بہت سارے ایسے افراد اپنی کتاب الغدیر کے اندر ذکر کی ہیں کہ جنہوں نے 800 سال 900 سال اور 1000 سال تک زندگی بسر کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج جو ہے 2022 جا رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی حیات مبارک جو ہے 2022 سال اس کو جو ہے ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید نے لکھا ہے کہ یہ شبہ لہم کہ یہ ایک شخص کو ان کے شبیہ بنا دیا گیا تھا، وہ جو سولی چڑھا تھا وہ شخص تھا کہ جو ان کی شبیہ بنایا گیا تھا، وہ ایک شخص تھا جس نے دھوکہ دیا۔ ابھی میں قصہ مکمل ذکر نہیں کر رہا، تو قرآن نے کہا کہ اس کو شبیہ بنا دیا گیا، اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک موجود ہیں۔ امت اسلامیہ کا اجماع ہے، امت اسلامیہ متواتر طور پر میں مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یصلی خلفہ عیسیٰ ابن مریم، یہ الفاظ جو ہیں تمام کتب فریقین کے اندر یہ موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور اسی سے اب بات چلتے چلتے ہو گئی ہے، تو اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق ائمہ معصومین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر تمام انبیاء اور رسولوں پر افضل ہیں، ان پر افضلیت رکھتے ہیں۔ تو ایک دلیل افضلیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اولی العزم پیغمبر ہیں، یہ اولی العزم پیغمبر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 12ویں جانشین ہیں، ان سے آگے بڑھ کر نماز نہیں پڑھا سکتے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ تو کیوں امام کہ جو اولی العزم پیغمبر کا امام ہے وہ کیسے اولی العزم انبیاء سے رسول اللہ کے علاوہ افضل نہیں ہے؟ صلوات پر محمد علیہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ابھی تک موجود ہیں، اور آج 2022 جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارک جو ہے 2022 سال میلادی ہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء میں سے حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور اتنی طولانی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں اور ایک طولانی زندگی کے حامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہیں اور اتنی طولانی زندگی کے وہ حامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ خود کتب قوم جو ہے مرحوم شیخ صدوق میں کمال الدین کے اندر بھی اور ان کی اپنی اپنی کتب کے اندر بھی دجال کا ذکر جو ہے وہ موجود ہیں۔ کتب جو ہیں وہ دجال کے ذکر سے بھری پڑی ہیں۔ امام مہدی کا پتہ ہو یا نہ ہو، ان کی زبان پر دجال کا ذکر موجود ہے، ان کی زبانوں پر دجال کا ذکر موجود ہے۔ ان کی بعض کتابیں میرے پاس موجود تھیں، تو تقریباً آدھا صفحہ جو تھا اس میں وہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق تھا، تقریباً 6-7 صفحے جو تھے وہ فقط دجال کے ذکر پر مشتمل تھے، اور دجال سے متعلق ذکر کیا یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو انہوں نے رسول اللہ نے اس کو ایک جگہ ایک جزیرے میں یا ایک ویران جگہ میں جو ہے اس کو
قید کر دیا، اب یہ جو آخری زمانے میں آئے گا اس کا گدھا جو ہے اتنا بڑا لمبا ہوگا، کئی میل پر دائیں اور بائیں جو ہے اس کے بڑے بڑے کان ہوں گے، ایک طرف نعمات اس کے دائیں طرف ہوں گی اور ایک طرف عذاب جو ہے وہ اس کے بائیں طرف ہوگا، اتنا بڑا اس کا قد و کاٹ جو ہے وہ دجال کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ خود جو ما فوق طبیعت ہے، اور یہ دجال جو ہے اس سے متعلق آپ کا مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی اسی دجال کو اپنی کتاب میں اس کے قصے کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ تھا پورا، جب ان کی کتابوں کے مطابق، ان کے قواعد کے مطابق جب اس کو ذکر کر چکے، کہا کہ اس طریقے سے دجال کا ذکر موجود ہے اور تم اس کی زندگی کو مانتے ہو، جب تم دجال کی زندگی کو مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی زندگی کو تم کیسے جو ہے اس سے متعلق تم تعجب کرتے ہو کہ خداوند کریم دجال کو تو اتنی لمبی زندگی دے سکتا ہے، لیکن خداوند کریم کی ذات اپنے امام کو اتنی لمبی زندگی نہیں دے سکتا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے امام زمانہ اسلام کی غیبت کا ذکر کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام زمانہ اسلام کی غیبت کا ذکر کیا ہے، اور امام زمانہ اسلام کی غیبت سے پہلے جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان کی غیبت سے متعلق کتب لکھی ہیں۔ کتب رجال میں ایسے اصحاب ائمہ کے موجود ہیں کہ جنہوں نے امام زمانہ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو ہیں امام زمانہ کی غیبت سے متعلق کتب لکھی ہیں۔ فضل ابن شاہزان نے امام زمانہ اسلام کی غیبت سے، فضل ابن شاہزان جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کے اور امام تقی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہیں۔ فضل ابن شاہزان نے جو ہے امام زمانہ سے بھی شاید تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 100 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے جو ہے وہ امام زمانہ اسلام کی غیبت سے متعلق کتاب لکھی ہے۔ پھر ہر امام نے آ کے امام زمانہ اسلام کی امامت کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کی غیبت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہر امام نے یہ کہا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا میرے 8ویں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 9ویں فرزند، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میرے 8ویں فرزند، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا میرے 7ویں فرزند، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے 6ٹھے فرزند، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے 5ویں فرزند، امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے 4تھے فرزند۔ اسی طرح ہر امام جو ہے اپنے سے بعد ائمہ میں سے ایک، اپنے کے بعد جو ائمہ تھے ان سے متعلق ذکر کرتے رہے کہ میرے یہ 4تھے فرزند، میرے 3رے فرزند، میرے 2سرے فرزند، اور اس طریقے سے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت سے متعلق بھی، ان کی غیبت سے متعلق بھی، ان کے ظہور سے متعلق بھی، ان کی صفات سے متعلق بھی احادیث اور روایات بیان کرتے رہے ہیں کہ جس سے ہماری کتب جو ہے بھری پڑی ہیں۔ اور امام زمانہ اسلام کی غیبت سے متعلق ایک روایت پیش کر کے آپ کی ذہانتوں کو تمام کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب امام زمانہ اسلام پردہ غیبت میں ہوں گے تو کیسے امام زمانہ اسلام سے جو ہے وہ فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، کیسے امام زمانہ اسلام کی سے برکات جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جیسے سورج جو ہے بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے تو اس وقت بھی عالم بشریت کو، کائنات کو، دنیا کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، جس طرح سورج بادلوں سے پیچھے ہو تو وجود تو ہوتا ہے اور فائدہ بھی پہنچاتا ہے، امام غائب بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے بادلوں سے پیچھے ہو۔ اس طریقے امام زمانہ اسلام کا فیض جو ہے وہ ہر وقت جاری اور ساری ہے۔ ایک شخص تہران کا رہنے والا تھا، پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی اس قصے کو میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں۔ جوانی سے ہی انہوں نے اپنے متعلق جو ہے صلوات پر محمد جوانی سے ہی انہوں نے اپنے متعلق جو ہے یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں گناہوں سے جو ہے وہ دور رہوں گا۔ تو اس وجہ سے خداوند کریم نے ان کو یہ توفیق عطا کی، یہ کئی دفعہ انہوں نے حج کیے اور انہوں نے ایک حج ادا کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حج کے ایام میں حجاج کرام سے ایک دن پہلے، آپ جانتے ہیں کہ حجاج کرام جو ہیں وہ شب عرفہ جو ہیں میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، 8ویں کا دن گزار کے جو ہے وہ میدان عرفات میں جو ہے وہ پہنچتے ہیں، شب عرفات معمولاً پہنچتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے
اور یہ پرانے زمانے کی بات ہے، کافی وقت پہلے کی بات ہے، یہ ابھی آج 5-10 سال پہلے کی نہیں بلکہ آپ کہیں کہ کافی اشروں پہلے کی بات ہے۔ کہا کہ میں نے اپنے قافلے کے سالار سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میدان عرفات ایک رات پہلے پہنچوں۔ کہا کہ جو حجاج کرام کا جو سامان ہوتا تھا وہ پہلے پہنچا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ان کا انتظام کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد حجاج کرام جاتے تھے اور میدان عرفات میں جو وقوف جو ہے وہ اپنا انجام دیا کرتے تھے۔ کہا کہ میں نے اپنے کاروان کے جو سالار تھے ان سے یہ کہا کہ میں پہلے جو ہے جب آپ سامان پہنچائیں گے تو میں میدان عرفات میں جو ہے وہ پہنچ جاؤں گا۔ کہا کہ میں میدان عرفات میں پہنچا، بالکل ویران تھا، خالی تھا، کچھ سپاہی جو تھے وہ موجود تھے۔ سپاہیوں نے مجھے دیکھا تو مجھے ڈانٹا بھی کہ تو اتنا جلدی کیوں آ گیا ہے سامان لے کے، اگر یہاں پہ چوری چکاری ہوگی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے عبادت کرنی ہے۔ کہا کہ میں عبادت کے اندر مصروف تھا تو میں نے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا کہ جو میدان عرفات میں تشریف لائے اور میرا نام لے کے مجھ کو مخاطب کیا، میرا نام لے کے انہوں نے مجھ پر سلام کیا تو میں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ کوئی عرب کے رہنے والے ہیں اور انہی کی طرح ان کا یہ اپنا حلیہ جو ہے یہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ تو کہا کہ اب مجھے یہ ہوش نہیں تھا کہ میں کس سے کلام اور کس سے جو ہے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میرے جد بزرگوار نے اس میدان عرفات میں یہ دعا پڑھی ہے، ایک بہت فصیح و بلیغ دعا تھی کہ جو اس بزرگ نے پڑھی، میں نے کوشش تو بڑی کی کہ اس کو یاد کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دعا جو ہے یہ امام کے ساتھ مختص ہے، تم اس کو یاد نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کچھ سوال تھے اور انہوں نے میرے سوالوں کا جواب دیا، یہاں تک کہ ایک زیارت تھی، امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ زیارت پڑھو، وہ زیارت میں پڑھتا گیا، وہاں تک کہ اس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کا نام آیا تو ایک ایک کا میں نام لے رہا تھا، یہاں تک کہ میرے زمانے کے امام کا نام آیا، السلام علیکہ یا حجت ابن الحسن، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا وعلیکہ السلام۔ لیکن کہا کہ ابھی بھی میرا جو ذہن تھا وہ اس طرف متوجہ نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، اور میں اپنے زمانے کے امام کو سلام کر رہا ہوں اور یہ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ باتوں باتوں میں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں یہاں پر حج کے موقع پر تشریف لاتے ہیں؟ تو کہا جی امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ کہا کہ امام زمانہ اسلام کہاں پر ہوتے ہیں؟ کہا کہ امام زمانہ اسلام روز عرفہ جو ہیں جبل الرحمہ پر ہوتے ہیں۔ کہا کہ کیا امام زمانہ جو ہیں وہ ہمارے پاس بھی تشریف لائیں گے؟ تو کہا کہ امام زمانہ جو ہیں وہ تمہارے خیمے میں بھی تشریف لائیں گے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ کل تمہارے خیمے میں روز عرفہ جو ہے وہ مصائب پڑھا جائے گا، جو مصائب خان ہے وہ میرے چچا حضرت عباس علیہ السلام کا مصائب پڑھے گا، تو لہٰذا جو ہے میں وہاں پر آؤں گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے وہ رخصت ہوئے، خدا حافظی کر کے رخصت ہوئے، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، اب میرے ہوش ٹھکانے آئے اور مجھے باتیں سمجھ آنا شروع ہوئی، وہ میں نے سارے آثار اور قرائن جو تھے وہ جمع کیا، اور اب مجھے پتہ چلا کہ کس ذات اور شخصیت کے ساتھ جو میں ہم کلام تھا۔ اب کہتے ہیں کہ میں اپنے رئیس کاروان کو میں نے جا کے کہا کہ اس طریقے سے امام علیہ السلام سے جو ہے میری گفتگو ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ خاموش رہنا، کسی کو مت بتانا۔ کہا کہ عرفہ کا دن بھی آ گیا اور میں جو ہے وہاں پہ اعمال عرفہ جو ہے وہ شروع ہوئے، اعمال عرفہ انجام دے رہے تھے مومنین حجاج کرام، یہاں تک کہ وہ ذاکر جو تھے، روزہ خان جو تھے، انہوں نے مصائب شروع کیا۔ مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے مولا عباس علیہ السلام کا کیا ہے مصائب شروع کیا۔ تو کہا کہ میرا دل بہت بے چین تھا کہ میرے زمانے کے امام نے، میرے آقا نے یہ کہا کہ مولا جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائیں گے، لیکن ابھی تک میرے مولا جو ہے وہ تشریف نہیں لائے۔ تو کہا کہ ابھی مصائب ختم ہی ہونے والا تھا، میں اپنی جگہ سے اٹھا، جیسے ہی میں خیمے کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ میرے زمانے کے امام جو ہیں وہ دروازے کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑے ہیں اور زارو قطار جو ہیں وہ گریہ کر رہے ہیں۔ میرے امام جو ہیں
وہ زارو قطار جو ہیں وہ گریہ کر رہے ہیں. تو کہا کہ میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو خبر کروں کہ دیکھو تمہارے زمانے کے آقا اور مولا جو ہیں وہ تمہارے خیمے کے بعد تشریف فرما ہے. امام علیہ السلام نے ایک اشارہ فرمایا تو امام علیہ السلام کے اس اشارے سے میرے اوپر یہ تصرف اتنا ہو چکا کہ میں اب لوگوں کو نہ بتا سکا اور میں نے کسی کی طرف کوئی اشارہ کرنے کے یا بات کرنے کے قابل نہیں تھا. بس امام جو ہیں وہ زور و قطار گریہ کر رہے تھے یہاں تک کہ اس روزے خان کا مصائب ختم ہوا اور میرے زمانے کے امام جو ہیں وہ وہاں سے رخصت ہوئے. عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے سب اصحاب شہید ہو چکے. علی اکبر شہید ہو گئے, قاسم شہید ہو گئے, حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے, مسلم ابن اوسجا شہید ہو گئے. قیام کے اندر فقط امام حسین ہیں اور ایک مولا عباس ہیں. بچوں کی 7 محرم کے دن پانی بند ہوا اور 3 دن سے خیام حسینی کے بچے ننھے منھے بچے جو ہیں یہ پیاسے ہیں. وہ پانی کہ جو ان بچوں کی دادی زہرا سلام اللہ علیہ کا حق کے مہر میں شامل ہے. دنیا کے بڑے بڑے دریا جو ہیں وہ بی بی سلام اللہ علیہ کے ان کا پانی جو ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہ کے حق مہر میں شامل ہے. وہ دریائے فرات نہر القما کہ جن سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں لیکن فرزند رسول زہرا کا لال زہرا کے بچے جو ہیں اس پانی سے محروم ہیں. اللہ تش اللہ تش ہائے پیاس کی قیام کے اندر آوازیں ہیں. بی بی سکینہ چچا عباس کے پاس جاتی ہیں. چچا عباس میرا علی اصغر پیاسا ہے. کہتی ہیں بیٹی سکینہ اپنے بابا سے مجھے اجازت لے کے دے دو. امام علیہ السلام کی خدمت میں مولا عباس حاضر ہوئے. کہا مولا بچے پیاسے ہیں, مجھے قربانی کی اجازت دیجئے, مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیں. تو مولا فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے. تو جب تو قیام کے اندر موجود ہے, تیرا علم موجود ہے, تو اس وقت تک بیویوں کے دل کو بھی ڈارس موجود ہے. اور یہ اشقیاء کا لشکر جو ہے یہ میلی آنکھ کر کے قیام کی طرف نہیں دیکھ سکتا. تو مولا اس وقت ارشاد فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں دست بستہ کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں سپہ سالار ہوں. مولا فرماتے ہیں عباس جاؤ ان کے بچوں کی پیاس کا انتظام کرو, ان کے لیے پانی کا انتظام کرو. مولا نے ایک مشکیزے کو اٹھایا اور اس چیزے کو اٹھا کر مولا نہر القما کی طرف روانہ ہوئے. اب جیسے نہر القما کی طرف داخل ہوئے تو حسین ابن نمیر جو ہے 4000 تیر سواروں کا لشکر ہے, اس نے 4000 تیر سواروں کو حکم دیا کہ یہ سارے کے سارے تیر انداز جو ہیں یہ اس مولا عباس کی طرف علی کے فرزند عباس کی طرف یہ تیر برسانا شروع کر دیں. اور یہ 4000 تیر انداز ہیں, انہوں نے تیروں کی برسات کو شروع کیا. جب شام کے دربار میں لوٹ کا بازار لوٹ کا جو سامان تھا یہ جب یزید کے سامنے پیش ہوا تو وہ علم کا دستہ جو تھا وہ بھی وہاں پہ پیش آیا. تو 2 دفعہ یہ یزید جو ہے اپنی جگہ سے بلند ہوا اور بیٹھا. کہا کہ کتنا شجاع یہ شخص تھا کہ اس کے علم میں ہر جگہ تیروں کے نشان ہیں, سوائے وہ جگہ کے جہاں سے اس نے دستے کو پکڑا تھا وہاں پہ تیروں کے نشان نہیں. اجرکم اللہ. خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے. مولا عباس کو کہا جاتا ہے قمر بنی ہاشم. مولا جب میدان کربلا جب زین پر سوار ہوتے تھے تو مولا کے پاؤں جو ہے وہ زمین پر لگا کرتے تھے. اب مولا جو ہے نہر القما کی طرف داخل ہوئے, نہر القما میں داخل ہوئے. نہر القما میں داخل ہونے کے بعد مولا نے اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالا, پانی میں اتارا. مولا نے مشکیزے کو پر کیا اور مشکیزے کو پر کرنے کے بعد مولا نے ایک چلو میں پانی کو لیا اور یوں کر کے پانی کو اٹھایا. اب پڑھنے والے تو یہ پڑھتے ہیں کہ مولا نے پانی کو اٹھایا تو مولا کو قیام کے اندر بچوں کی پیاس یاد آئی. مولا کو ایسے فرما بردار ہیں کہ ان کو تو کبھی بھی بچوں کی پیاس فراموش نہیں کر سکتی, کبھی بھی بچوں کی پیاس جو ہے وہ اس کی یاد نہیں جا سکتی. علی اصغر پیاسا ہو اور مولا عباس پانی پی لے, سکینہ پیاسی ہو مولا عباس پانی پی لے. مولا نے اپنے ہاتھ میں اس چلو کو پانی کو اٹھایا, کہا کہ دیکھو اے فوج اشقیاء, آج مشیت الہی ایسی ہے, حکمت الہی ایسی ہے کہ آج ہم
ہماری مشیت ایسی ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمیں حکم اس بات کا ہے، ورنہ یہ پانی جو ہے جس پر تم یہ بہت زیادہ مان کرتے ہو عباس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے موجود ہے۔ میں نے اپنے استاد محترم سے یہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مولا عباس خیام سے جا رہے تھے تو مولا حسین نے کہا کہ جب تم نہر القمہ سے واپس آنا تو یہ صدا بلند کرنا، انا ابن المرتضی، میں فرزند مرتضی ہوں۔ میں تمہیں جواب میں یہ کہوں گے انا ابن المصطفیٰ، میں فرزند مصطفیٰ ہوں۔ تو مولا عباس نہر القمہ سے باہر نکلے، مولا نے صدا لگائی انا ابن المرتضی، میں فرزند مرتضی ہوں۔ تو مولا حسین نے جواب دیا انا ابن المصطفیٰ، میں فرزند مصطفیٰ ہوں۔ ادھر سے مولا آواز لگاتے ہیں، ادھر سے مولا حسین جواب دیتے ہیں۔ حکیم ابن طفیل نے کھجور کے درختوں سے پیچھے چھپ کر مولا کے اوپر وار کیا، مولا کا دایاں بازو قلم ہوا، مولا نے مشکیزے کو بائیں ہاتھوں میں پکڑا اور مولا فرماتے لئن قطعتم یمینی، اے لشکر اشقیاء کہ تم اگر میرا دایاں بازو کاٹ دیتے ہو تو میں اپنے مولا کا دفاع بائیں بازو سے کروں گا۔ اس ملعون نے دوبارہ ایک کمیل لگائی، میرے مولا کا بایاں بازو بھی قلم ہوا۔ اب مولا نے مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا، تیزی سے قیام کی طرف جا رہے ہیں، چاہتے ہیں کسی طرح میں مشکیزہ پانی کا قیام کی طرف پہنچ جائے، کچھ بوندے جو ہیں علی اصغر کے حلق میں پہنچ جائیں، علی اصغر کے خشک ہونٹوں سے کچھ پانی لگ جائے۔ لیکن اتنے میں ہرملہ نے ایک تیر چلایا، اس تیر کا چلنا تھا کہ اس مشکیزے کے اندر چھید ہوا، اس کے اندر سراغ ہوا، اب یہ مشکیزے سے پانی بہ رہا ہے، در حقیقت پانی نہیں تھا، مولا عباس کی آس تھی جو بہ رہی تھی۔ اتنے میں اس ملعون نے ایک گرز کا وار کیا، اس گرز کا وار کرنا تھا، مولا عباس اپنی سواری پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا میں آئے۔ لیکن عزادارو جب بھی کوئی گھوڑے سوار گرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن نہیں معلوم مولا عباس کیسے زمین کربلا میں آئے، دونوں ہاتھ تو قلم ہو چکے تھے۔ اب دیکھا مولا حسین نے کہ علم آتا نظر نہیں آتا، مولا اپنی جگہ سے اٹھے، دیکھا مولا کے چہرے پر پریشانی ہے، مولا میدان کربلا میں تشریف لائے، عباس کے سرہانے آئے، مولا کو کہتے ہیں مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، مولا میری آخری خواہش ہے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے ان کی آنکھ سے خون کو صاف کیا، کہا مولا میری ایک وصیت یہ بھی ہے، میرے لاشے کو لے کے قیام میں نہ جانا، میں نے سکینہ سے یہ وعدہ کیا تھا میں پانی لاؤں گا، لیکن میں سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلبین ینقلبون۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم ان روتی آنکھوں سے اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا فرمائے۔ باواز بلند صاحب اللہم عجل لولیک الفرج، 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 واجعلنا واولادنا من اعوانہ وانصار والمستشہدین بین یدہ۔ بار اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ اس مجلس عزا، فرش عزا کو بچھانے والے صاحب خانہ، منتظمین و انتظامیہ اور جو لوگ ہر روز تبرک اور نیاز کا انتظام کرتے ہیں، اور بار اللہ جتنے بھی مومنین و سادات و مومنین اس عزا میں شرکت کرتے ہیں، بار اللہ ان سب کی اور خصوصاً شہید ناظم شاہ صاحب کی درجات بلند فرما۔ ان سب کو اپنے ان کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بار اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، آئمہ معصومین السلام کے ساتھ معاشور فرما۔ بار اللہ تمام مومنین جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بار اللہ ان سب کی حاجات شریع کو پورا فرما۔ جو بھی مریض ہیں اور مومنین سادات و مومنین جہاں پہ جو تشریف فرما ہیں، ان کے گھروں میں جو بھی مریض ہے، ایک مومن نے مریض تھے، انہوں نے درخواست کی ہے
اور جس مومن نے بھی جس بیماری کی لیے درخواست کی ہے بار الہ تو سب کو جانتا ہے، بار الہ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بار الہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت نازل فرما، بار الہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہر مومن کی شرعی حاجت کو جانتا ہے، تمام مومنین جو بھی حاجت لے کے اس فرش عذاب پہ آتے ہیں بار الہ سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما، بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں ان کی قیدوں میں ان کو رہائی عطا فرما، جو بے وطن ہیں غریب الوطن ہیں جلد سے جلد وطن واپس آنے کی انہیں توفیق عطا فرما، بار الہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہر سال ہمیں مکہ مدینہ کی، کربلا نجف کی، کاظمین سامرا کی، مشہد القم کی تمام زیارات کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، بار الہ اربعین حسینی ہم نجف سے کربلا پیدل چل کے امام حسین اسلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔